السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، ماہ جمادی الاول چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں جمادی الاول کی 29 تاریخ کو دکن کی ایک عظیم ہستی، عاشق رسول، عارف باللہ، فضیل الجنگ، حضرت اللہ الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کا انتقال ہوا۔ 29 تاریخ کو آپ کی فاتحہ و عرس کا اہتمام جامع نظامیہ میں ہر سال کیا جاتا ہے، جس میں جامع نظامیہ سے فارغ علماء، مفتیان، حفاظ کی دستار بندی ہوتی ہے، انہیں فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ آنے والا جمعہ 29 جمادی الاول ہے، اور شیخ الاسلام عارف باللہ کے عرس کا دن ہے۔ اسی ضمن میں آج ہم آپ کے حالات، آپ کے کارنامے سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر کروڑہا نعمتیں عطا کر کے کہیں احسان جتلایا، کہیں احسان نہیں جتلایا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہر دن اپنے بندوں کو ملتی ہے، مختلف انداز میں، دنیاوی اعتبار سے ملتی ہے، دینی اعتبار سے ملتی ہے، ہر دن ملتی ہے۔ ہر دن کیا، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہے۔
یہ ساری نعمت ہی ہیں. ہم غذا جو کھاتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، جو ہم پیتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، حلال چیزیں کھاتے ہیں، حلال چیزیں پیتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ ہوا، پانی، رزق، یہ ہماری حیات کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی، یہ حیات کے علاوہ بھی اللہ نے ہم پر جو عبادت کو لازم قرار دیا وہ بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. کسی کو حج کی توفیق ہوتی ہے، کوئی جو ہے صدقات و خیرات میں آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی حافظ قرآن بن جاتا ہے، کوئی عالم دین بن جاتا ہے. یہ دینی نعمتیں ہیں، یہ دنیاوی نعمتیں. ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو تو ہم اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور سے اور سے اور سے اور. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اس کا شکر بجا لاتے رہو ان نعمتوں کا، تو ہم ضرور بضرور تمہارے لیے کیا ہے اور نعمتیں انشاءاللہ کریں گے، اور دیتے چلے جائیں گے، اور دیتے چلے جائیں گے، اور دیتے چلے جائیں گے. اور اتنی نعمتیں ملتی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جس طرح ہم ستاروں کا شمار نہیں کر سکتے، جس طرح ریت کے ذرات کو شمار نہیں کر سکتے، جس طرح درخت کے پتوں کو شمار نہیں کر سکتے، جس طرح حیوانات کے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح اس سے بڑھ کر ہماری نعمتیں ہر دن آپ پر اترتے رہتی ہے، تم اس کا شمار ہرگز نہیں کر سکتے. اتنی بات یاد رکھو، اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں نعمت ملتی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری جب نعمت ملتی ہے تو تم اور سے اور سے اور تمہیں، اگر تم شکر بجا لائے اور سے اور تمہیں عطا کروں گا. اسی لیے آپ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شکر ادا کرتے رہتے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا. شکر جہاں ادا کیے تو اللہ کا رزق بند نہیں ہوتا، ملتا ہی چلا جاتا. ان تمام نعمتوں میں اگر کوئی نعمت بڑی ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، وہ اس کا ایمان ہے. اس کا ایمان ہے. سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے اس کے پاس تو اس کا ایمان ہے. اسی لیے یہ عالم دنیا کو چھوڑ کر جب چلا جائے گا تو یہی ایمان کے متعلق اسے پوچھا جائے گا. قبر میں بھی، محشر میں بھی یہی ایمان کے متعلق. ایمان سے من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ تینوں سوالات بھی ایمان سے متعلق. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے ہمارے ساتھ وہ ساتھ ہے، مرنے کے بعد محشر میں ہمیشہ ساتھ ہے. باقی تمام جتنی نعمتیں ہیں وہ ہماری حیات تک ہیں، پھر وہ ختم ہونے والی. ایمان سے جتنی چیزیں متعلقہ ہیں، ایمان جس سے باقی رہتا ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے کچھ حکم نافذ فرمائیں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا تم ایمان تو لائے ہو. کہ آمنت باللہ، اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا فاستقم علی حالہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ایمان لایا اور اسی ایمان پر ہمیشہ کے لیے استقامت، مستقم رہنا، باقی رہنا، یہ آپ نے وصیت فرمائی. تو آپ جانتے ہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا دور ختم ہوگا، میری حیات کا، ظاہری حیات کا جب ختم ہوگا تو 3 ادوار ایسے ہوں گے، ایسے ادوار ہوں گے. پہلا دور سب سے بہتر ہوگا صحابہ کا،
دوسرا دور، تیسرا دور، یہ 3 ادوار کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی ان فتنوں کو جانے گا ہی نہیں، بلکہ یقین کر لے گا کہ میں مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں، میں سیدھی راہ پر چل رہا ہوں، اس طرح سمجھے گا اور اس کا عقیدہ باطل ہوگا۔ یہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 اس طرح فرقے ہوں گے اور 73 کے اندر 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا وہ جنت میں جانے والا وہ فرقہ رہے گا، وہ جماعت رہے گی۔ حضور نے خلاصہ بیان کر دیا، پر معلوم یہ ہوا کہ ہر آئے دن نئے نئے فتنے، عجیب سے فتنے، یہ خاص کر ایمان کو نکالنے والی چیزیں آ رہی ہیں۔ 100 سال ہماری صدی کے اگر غور کر لے، اس 1400 ہجری کو اگر غور کر لے تو جو فتنے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے دور میں تھے، آج بھی وہ فتنے ہیں۔ اس کا انہوں نے سدباب کیا۔ وہ علماء، حق پرست علماء صلحاء اگر اس کا سدباب نہ کرتے تو ہمارے ایمان کی حفاظت مشکل تھی۔ اگر وہ علماء حق ان فتنوں کا اگر سدباب نہ کرتے تو ہمارے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا۔ جیسا کہ غلام احمد قادیانی نبوت کا اعلان کر دیا، کبھی عیسیٰ ہونے کا اعلان کیا، کبھی حارث ہونے کا اعلان کیا، آج اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ حیدرآباد جاؤ وہاں ملیں گے، لندن جاؤ وہاں ملیں گے، پاکستان تو گڑھ۔ اس نے کیا اعلان کیا؟ میں نبی ہوں، جبکہ ہمارے نبی نے اعلان کر دیا لا نبی۔ حضرت ابو بکر وہاں موجود، عمر وہاں موجود، عثمان وہاں موجود، حضرت علی وہاں موجود، اہل بیت وہاں موجود، سب ہیں۔ اعلان صحابہ کے درمیان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، خاتم النبیین۔ قرآن اور احادیث کا عقیدہ ہمارے قلوب کے اندر بس گیا، تب بھی ایک اٹھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں ارشاد فرمایا میرے بعد گرچہ میں اعلان کیا ہوں اس کے باوجود بھی فتنے وجود میں آئیں گے، 30 سے زائد دجال اس طرح جھوٹے کذاب نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ تو ہمارے دور میں، اس دور میں مسیلمہ کذاب بھی تھا، خنسی بھی تھا، اس دور میں صحابہ کے دور میں تھا۔ اب ہمارے دور میں غلام احمد قادیانی کا جو فتنہ ہے وہ دور میں تھا، وہاں تک محدود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، اس کے فوج کے خلاف جہاد کیا اور اسے وہی ختم کر دیا۔ مگر آپ جانتے ہیں یہ دور ماشاءاللہ آپ آ رہے ہیں، اہل سنت کے عقائد آپ کے پاس ہیں، وہ فتنہ آپ تک نہیں آیا، نہ آپ کے بچوں تک آیا، نہ آپ کے گھر والوں تک آیا۔ اس کا سدباب کرنے والے کون تھے؟ شیخ الاسلام علیہ رحمت الرضوان بانی جامع نظامیہ سب سے پہلے حفاظت الافہام کتاب آپ نے ضخیم 500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب، ضخیم کتاب لکھی۔ اسی کتاب کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ اس کے ماننے والوں کو آج بھی، اے محبوب نگر کے مسلمانوں، آج بھی یہ دیہات کے اندر جڑچلہ، بادے پلی، ادھر ادھر حیدرآباد، یہ لوگ خاموشی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔
میں اور دوسری طرف نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر جانے نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو، اپنے علاقے کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو، اپنے علاقے کی۔ خاموش چھپے ہوئے ہیں، نہیں ظاہر کرتے کہ میں غلام محمد قادیانی کا ماننے والا ہوں، نہیں ظاہر کرتے۔ کیوں؟ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کفر کا فتویٰ ان پر ہے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ شیخ الاسلام علیہ رحمت الرضوان نے اس طرح سدباب نہ کرتا، ان کے عقائد کو کھول کر نہیں رکھتا، تو آج ڈرے ہوئے نہیں ہوتے، وہ سہمے ہوئے نہیں ہوتے، وہ آپ کے پاس جوابات نہیں ہوتے تھے، اسی کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے، جھوٹی باتیں پیش کرتے۔ شیخ الاسلام ان جیسے علماء نے ان کا سدباب کیا، ہمارے عقیدے کی ایمان کی حفاظت ہوئی، اور یہی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ ہم کو ایمان پر باقی رکھے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ ایک بات نہیں ہے شیخ الاسلام نے یہ کام نہیں کارنامہ انجام نہیں دیا۔ آج آپ کے پاس جامع مسجد میں درس ہوتا ہے، بڑے شوق اشتیاق کے ساتھ آپ آتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کیا ہے ایمان کی باتیں ہیں، کیا ہے، سن کر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی باتیں سنی اور احادیث شریفہ ہم نے سنی، حق بات ہم نے جانا، جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ محفوظ، اعمال کی بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ فیضان شیخ الاسلام ہے، فیضان شیخ الاسلام ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر مقام پر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے علماء، صلحاء، مجتہدین، مجددین، اولیاء پیدا کرتا ہے، اور قیامت تک اس طرح سلسلہ جاری رہے گا، بند نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی خاص بات یاد رکھو، ہماری حیات کے لیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نظام متعین کیا، یاد رکھو، میں آپ کو خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، خاص اور اہم بات کی طرف۔ یہ اللہ کا نظام ہے ہماری حیات کے لیے۔ ہوا تو دیکھتے ہیں، ہوا تو آتی ہی ہے، نظام ہے، کیا نظام ہے؟ جہاں آپ رہتے ہو پانی کی ضرورت ہے، ہر انسان کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تالاب، چشمے، کنویں بنا دیے تاکہ میرے بندے اس سے سیراب ہو، اس تالاب سے سیراب ہو، اس کنویں سے سیراب ہو، اس چشمے سے سیراب ہو۔ ہر علاقے کے اندر ہے، اس کی دھرتی پر، اس کی زمین پر، ہر علاقے میں جس طرح حیات کے لیے پانی مہیا کیا جگہ جگہ، اور ہم اپنے محبوب نگر کے علاقے سے جو پانی حاصل کرتے ہیں، حیدرآباد والے حیدرآباد کے علاقے سے پانی حاصل کرتے ہیں، بنگلور والے بنگلور کے علاقے سے پانی حاصل کرتے ہیں، ممبئی والے ممبئی کے پانی، آپ ممبئی کے پانی سے نہیں حاصل کرتے۔ سیرابی تو اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے دکن کے اندر، حیدرآباد دکن ہند کے اندر ایسا چشمہ، علمی چشمہ، نورانی چشمہ، عرفانی چشمہ، ایمان کے بقا کے لیے چشمہ، ایمان کی ضمانت کا چشمہ آپ کے لیے لگا دیا۔ جس طرح ہم اپنے علاقے سے پانی حیات کے لیے انسان حیات کے لیے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم کی بقا، ہمارے ایمان کی بقا کے لیے اولیاء اور اس طرح مجتہدین صلحاء پیدا کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ہمارے علاقے دکن کے اندر پیدا کیا تاکہ ہم ان سے مستفید ہو، تاکہ ان کے علم فیضان سے مستفید ہو، تاکہ ان کے بتائے ہوئے راستے، صحیح راستے سے فیضان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آ جائے باہر سے، ادھر ادھر سے آ جائے، وہ اپنی جگہ حق ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، ہم اس کی قدر کریں گے۔ باہر سے آنے والا ہو، کسی سمت سے آنے والا ہو، ہر ایک ولی کی قدر کریں گے، ہر ایک عالم کی قدر کریں گے، مگر فیض کس سے پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کے ارد گرد جو ہوتے ہیں انہی سے فیض پہنچاتا ہے، ہم اسی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آج دنیا میں نہیں معلوم کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور اولیاء صلحاء ہیں، مگر آپ فائدہ اس سے اٹھاتے ہو، آپ کے
امام صاحب، آپ کے خطیب صاحب، آپ کے علاقے کے عالم صاحب سے پیدا ہوتا ہے، مسائل پوچھنا ہو تو ان سے، عقائد کی بات کرنی ہو تو ان سے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیخ الاسلام کے دور میں جو فتنہ تھا، آج تو عروج پر چل رہا ہے، عروج پر چل رہا ہے، اس کا سدباب آپ نے کیا، اس کا سدباب آپ نے کیا۔ تعظیم مصطفیٰ میں کمی، عظمت مصطفیٰ میں کمی، کبھی معراج کا انکار کر کے، کبھی میلاد کا انکار کر کے، کبھی تعظیم کا انکار کر کے، کبھی یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک، صرف خدا سے یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے متفقہ طور پر کہ ہم ہمارے نبی کو خدا نہیں بناتے، نہ خدا مانا ہے، نہ خدا بناتے ہیں، یہ کفر ہے، صراحتاً کفر ہے۔ نبی ہیں، ان کی شان بلند بالا ہے، ہم پر لازم ہے ان کی عظمت بجا لانا، ہم پر لازم ہے ان کا احترام کرنا، ہم پر لازم ہے ان پر درود و سلام بھیجنا، ہم پر لازم ہے ان کی شریعت کے قانون کی اور ان کی پیروی کرنا، ہم پر لازم ہے انہوں نے جو دستور لایا ہے اس کو صحیح طور پر ماننا اور اس پر عمل کرنا، ہم پر لازم ہے، وہ چیز کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہٹ کر نہیں ہے، شریعت کے عین مطابق ہے، ایک قانون ایک قاعدہ ہمارا غلط نہیں ہے، اسی چیز کو بانی جامع نظامیہ نے انوار احمدی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا تذکرہ کرتے ہوئے باطل جو نظریات عبد الوہاب نجدی جیسے جو نظریات جنہوں نے پیدا کیا، ان نظریات کا سدباب آپ نے کیا، ورنہ نہیں تو ہمارے لیے مشکل تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہے، یہ کیا ضروری ہے، مانے کیا ضرورت ہے؟ جہاں تعظیم کی بات آتی، جہاں عظمت کی بات آتی، وہاں کچھ نہ کچھ تعویل کر کے نکل جاتے۔ شیخ الاسلام کا جب قلم چلا تو عقیدہ مضبوط بنایا، ہمارا عقیدہ مضبوط بنایا، اٹوٹ بنا دیا، ایسا اٹوٹ بنا دیا کہ حضور کی محبت میں مر مٹو یہی ایمان ہے، حضور کی عظمت پر مر مٹو یہی ایمان ہے، حضور کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دو یہی ایمان ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہ عقیدہ انہوں نے پہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ یہ عقیدہ ہمیں کہاں پیدا ہوتا؟ کہاں تلاش کرتے؟ کتابیں ان کی موجود ہیں۔ پاکستان کے عالم دین آج ہمیں قدر نہیں ہے، ان کے خلیفہ حال کا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک شاگرد سید حامد حسین خلیفہ، ایک عالم دین، بہت بڑے عالم، جو حدیث کو بھی جاننے والے، جو قرآن کی تفسیر کو جاننے والے، فقہ کو جاننے والے، وہ عالم دین سے ملاقات کی ہے، حیدرآباد کے جانے والے۔ کہاں ملاقات؟ بغداد شریف میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں۔ شہر بغداد میں ملاقات ہو رہی ہے، انہوں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، نوجوان عالم دین انجینئر ہے، کوئی عالم نہیں، کوئی فاضل نہیں، کوئی عابد نہیں، کچھ نہیں۔ تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ میں حیدرآباد دکن سے آیا ہوں، یہ کہنا تھا۔ تو ان کا دوسرا جو جملہ تھا وہ عالم دین کا جملہ کیا تھا جانتے ہو؟ تم انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمن کے شہر سے آئے ہو، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو جھکا کر کہا، کیا شان والے عاشق رسول کے شہر سے تم آئے ہو؟ جنہیں قدر ہوتی ہے وہ اس طرح قدر کرتے ہیں، جنہیں قدر نہیں ہے انہوں کہتے ہیں چلو ہمیں کیا کرنا ہے، چلو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک عالم دین ہے،
यूट्यूब पर हजारों तकारीर उनके मौजूद हैं, उठाकर देख लीजिए। वो नौजवान रात में मुझे सुना रहा है, कह रहा है मुल साहब मेरा तो पसीना ही निकल गया, इतना बड़ा आलिम दीन मेरे लिए खड़ा हुआ और झुका हुआ है। क्या राज है? जो अल्लाह के वलियों को जानते हैं। इसीलिए सुन लो, आपको मैं बताना चाहता हूं शेखुल इस्लाम की अजमत, उनका मकाम, उनका मर्तबा। फुतूहात मक्किया का जब दर्स देते तो सब पाने नहीं देते, मखसूस तसव्वुफ का दर्स होता। रूह कहां है हमें पता क्या, उसका मकाम कहां है, सिर कहां है, खफी कहां है, अखफा कहां है। वो ऐसी गहरी बातें होती हैं, ऐसी गहरी बातें होती है। मखसूस उलमा आते, मखसूस सब नहीं, जो शरीयत से वाकिफ, अच्छी तरह वाकिफ है, उनके लिए खास एहतमाम किया जाता। हफ्ते में अलग अलग अय्याम में दर्स तसव्वुफ, फुतूहात मक्किया, बड़ी किताब, हर कोई समझ नहीं सकता। तो एक आपकी शागिर्दा भी थी, नजीबा साहिबा रहमहुल्लाह, रिश्तेदार थी, रूम में अलग बैठा करती थी। शेखुल इस्लाम दर्स के दरमियान कभी कभी खामोश हो जाते हैं, क्या मामला, तवक्कुफ करते हैं, समझाते समझाते रुक जाते हैं, समझाते समझाते रुक जाते हैं, मामला क्या है समझ नहीं आया। वो मुराकिब हुई, मुराकिब होना था, आंख बंद कर दी, आंख बंद करके तसव्वुर करने लगी मेरा शेख है कहां, रुका हुआ क्यों है, क्या मामला है। अभी तक तो बोलता रहा, समझाता रहा, रुका हुआ क्यों है, मुराकिब हुई, आंख बंद कर दी। वो कहती है कि खुदा की कसम मैंने उनके सदक़े में वो शमा देखा, अल्लाह के रसूल के दरबार में हाजिर है, खाने काबा में अल्लाह के रसूल है, वहां आपकी आंखों से एक नूरानियत एक पलकों से छलकते रही, इतना रोशन हो गया, वो नूर ऐसा रोशन कर दिया कि वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरे गुलाम को कुछ इश्काल है। सुनो, जो बाजू बैठने वाले थे उनसे कहा कि जरा तुम थम जाओ, जरा रुक जाओ। फिर कहा मेरे गुलाम को कुछ इश्काल है, कुछ पढ़ाया शेखुल इस्लाम को, पढ़कर फिर दर्स देना शुरू कर दिया, दर्स देना। ये अल्लाह वालों की शान ये होती है। अब कुछ मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते, समझने वाले समझते क्यों, हम पहुंचे नहीं, चांद को गए नहीं तो बोले चांद पर कैसे जा सकते हैं। अरे बेकार बात है, चांद पर कोई जा ही नहीं सकता। फोटो खिंचाओ, नहीं मानते, वहां के तस्वीर ले लो, नहीं मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते, कैसे पहुंच सकते हैं। ज़हन वो काम करता, अरे चांद पर पहुंच सकता है, हमारे पास तो कुरान वो सबसे बुलंद भाला किताब, उसके जरिए से मोमिन इस हाल में पहुंचे लताफत के साथ, लताफत के साथ, नूरानियत के साथ, अताए रब के साथ, तसद्दुक़ नबी के साथ अगर यहां तक पहुंचे तो क्या शक है तुम्हें। तो बहरहाल जो मानने वाले हैं समझ ले, जो नहीं मानने वाले हैं ना समझे। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अकीदे की हिफाजत इन उलमा, इन सुलहा से होती है, इन नेक और खास अल्लाह के महबूब बंदों के जरिए हमारी अकीदे की अमाल की इस्लाह होती है। तो शेखुल इस्लाम अलैहिर्रहमा बानी जामिया निज़ामिया का उर्स 29 जमादिल अव्वल तो जामिया निज़ामिया में होता है। बड़े एहतमाम के साथ क्या है, वहाँ उलमा की कसरत, उस्ताद की कसरत, औलिया की कसरत होती है और उर्स माशाअल्लाह वहाँ कुरान की तिलावत होती है, दुआएं होती हैं, फिर उलमा की दस्तार होती है माशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ने नेमत दी ईमान की, फिर इन औलिया के ज़रिए से हमारे ईमान की जो हिफाजत फरमाई है, ये बहुत बड़ी नेमत है।
تو ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرے گے تو ہم تمہیں بہت انگنت نعمتیں عطا کریں گے۔ اب شکر کیا آیا ادا کرنا؟ شکر یہ ادا کرنا کہ اللہ کے بندے سے ہمیں جو ہے ایک نعمت ملی ہے، ان سے محبت کرنا، ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا، ان کے کتابوں کو پڑھتے رہنا، ان سے تعلق ایسا جوڑ کر ہمیشہ رکھتے رہے تو اور اضافہ آپ کو نعمتیں ملتے رہے گی۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، شیخ الاسلام کے تصدق میں مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین وعلینا